بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ دماغ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بند ہو گیا ہو۔ رات میں ہی کبیر صاحب نے اس سے بات کی تھی اور صبح ہی سے اطلاع دی جا رہی تھی کہ اس کی منکوہا چند گھنٹوں بعد گھر پہنچ جائے گی، اور یہی بات اس کا خون جلانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے زیادہ تر وقت لندن میں گزارا تھا۔ بچپن میں ہوا وہ نکاح اس کو قبول نہیں تھا، لیکن اس کے خاندان والے کسی بھی قیمت پر اسے یہ نکاح قبول کروانا ہی چاہتی تھی۔ اس کے نزدیک بچپن میں ہوئے نکاح کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ابھی وہ سرد آنکھوں سے دروازے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا جب اچانک پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ شاذل خان نے سب سے آنکھیں میچ کر پیچھے ٹیک لگایا تھا اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔ چند پل بعد سامنے ایک مناسب قد والی لڑکی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ دور سے دیکھنے میں وہ کافی دبوسی لگ رہی تھی۔ کالے رنگ کی چادر اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی اور سر پر ایک گلابی رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی ہوئی ان کے عالی شان بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔ آیت نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تھا، اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کے کزنز نے اسے شاذل خان کی تصاویر انسٹاگرام پر دکھائی تھیں، اور آج اس کو اپنے روبرو دیکھ کر اس کے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں سے بے انتہا شرم نے آن گھیرا تھا۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ بھی گلاب کی مانند سرخ ہو گیا تھا۔ ابھی وہ مزید قدم آگے بڑھاتی، اس سے پہلے ہی ایک ملازمہ اس کے پاس آئی تھی اور سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ منمناتے ہوئے اپنا تعارف کروا کر خاموش ہو گئی تھی۔ شاذل خان یہ تمام کارروائی اپنی زیرک نگاہوں سے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ملازمہ اس کا تعارف سن کر فوراً ہی شرمندہ ہو گئی تھی اور معذرت خواہ لہجے میں بولی تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ ہی آیت خان ہیں، آ جائیں، آپ سے کبیر صاحب ملاقات کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بول کر ملازمہ نے آیت کا سامان تھام لیا تھا، جبکہ وہ نظر جھکا کر اس ملازمہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ اچانک ہی اپنے عقب سے آنے والی آواز پر اس کے جسم کا رواں رواں لرز اٹھا تھا۔ شاذل یک دم اس کو پکار بیٹھا تھا، بات سنو لڑکی۔ اس کے لہجے میں موجود روب اور دبدبا آیت کو ٹھہرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ وہ اس کو انگلی کے اشارے سے قریب آنے کے لیے بول رہا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور قدم پا قدم چلتی ہوئی اس کے قریب چلی گئی تھی۔ دھیمی آواز میں سلام کر کے اس نے سر جھکا لیا تھا، جبکہ وہ اس کے سلام کو نظر انداز کر کے شفقت سے بولا تھا، بابا جان تم سے اس نکاح کے حوالے سے بات کریں تو صاف گوئی سے بول دینا کہ تمہیں یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا آیت خان مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا اپنے بنگلے سے نکل کر باہر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ اس کی بات سن کر آیت کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بے جان ہو گئے ہوں۔ وہ بے یقین نگاہوں سے شاذل کی پشت کو دیکھ رہی تھی، جہاں آنے سے پہلے اس نے بہت خواب سجائے تھے۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس نے نہ جانے ساجل کے حوالے سے کیا کچھ سوچ رکھا تھا، اور آج اس کے منہ سے ایسی بات سن کر اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اچانک ہی ملازمہ اس کو دور سے پکارتے ہوئے بولی تھی، بیگم صاحبہ آ جائیں، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ملازمہ اس کی ہی منتظر تھی۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں آیت، تمہیں آغا جان کا خواب پورا کرنا ہے، تم انہیں مایوس نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے آپ سے عہد کر کے اس ملازمہ کے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ جانتی تھی جس کنویں میں وہ کود رہی ہے وہاں سے محض اسے رسوائی حاصل ہوگی، لیکن وہ آغا جان کے کسی بھی فیصلے کو مسترد نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے آیت کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اپنے بیٹوں سے لڑ گئے تھے، سب کی مخالفت کر کے اسے حویلی میں پناہ دی تھی، اور اب جب انہیں قرض لوٹانے کا وقت آیا تھا تو وہ اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتی تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ کبیر صاحب کے کمرے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ایک گہری سانس ہوا کی سپرد کر کے اس نے دروازے پر ہلکی دستک دی تھی۔ کمرے کے اندر ایک نسوانی خوبصورت آواز برآمد ہوئی تھی، اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ وہ اپنے اندر ہمت جمع کر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ پورے 8 سال بعد وہ اپنے ماموں سے ملاقات کرنے والی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت زیادہ جذباتی تھا۔
لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والی ایک بہادر لڑکی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ اپنے ماموں پر گئی، اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دھیمے آواز میں سلام کیا تھا۔ صوفے پر کبیر صاحب اور ان کی زوجہ اس کے ہی منتظر تھے۔ اس کو اندر آتا دیکھ کر کبیر صاحب باقاعدہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولے تھے، کیسی ہو آیت؟ جبکہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے جب کبیر صاحب نے آگے بڑھ کر تمام غلط فہمیوں اور رنجشوں کی دیوار کو گرا دیا تھا اور اپنی اکلوتی بھانجی کو اپنے سینے سے لگا کر مسکرا گئے تھے۔ ان کے برابر میں بیٹھی رقیہ بیگم نے کوف سے سر جھٹکا تھا۔ وہ ان تمام چیزوں کی عادی نہیں تھیں، وہ ایک ماڈرن خاتون تھیں۔ آیت کو خاموش کرواتے ہوئے بولے تھے، اس طرح روتے نہیں ہیں، بہادر لڑکیاں ہمت کرتی ہیں، ابھی تو آپ نے بہت سے امتحانات پاس کرنے ہیں۔ یہ بول کر وہ اس سے آرام سے علیحدہ ہوئے تھے اور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے بولے تھے، امید کرتا ہوں سفر اچھا گزرا ہوگا۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی جبکہ وہ اسے سامنے بیٹھنے کا بول کر اپنی جگہ سنبھال گئے تھے۔ اس نے دھیرے سے رقیہ بیگم کو بھی سلام کیا تھا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ کبیر صاحب اپنی اکلوتی بھانجی کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کی ہم شکل تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی بہن ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ چاہ کر بھی کوئی الفاظ ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ رشتے ہوتے ہی ایسے ہیں، ہم جتنا چاہیں رشتوں سے بھاگ لیں لیکن آخر میں ہمارا سامنا ان رشتوں سے ہو ہی جاتا ہے۔ نازیہ ان کی اکلوتی بہن تھی جس نے اپنی پسند سے شادی کر کے خاموشی سے حویلی کو خدا حافظ بول دیا تھا اور پلٹ کر نہ اپنے باپ کا حال پوچھا تھا اور نہ ہی اپنے بھائی وغیرہ کی خیریت دریافت کی تھی۔ پورے گاؤں نے ان لوگوں کی عزت پر تھو تھو کی تھی۔ بابا صاحب کو سردار کی نشست سے ہٹا دیا گیا تھا۔ انہیں سب سے پہلا ہارٹ اٹیک نازیہ کے بھاگ جانے کے بعد آیا تھا۔ اس کے بعد ان کی طبیعت کبھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 3 سال بعد ایک چھوٹی سی بچی حویلی کی دہلیز پر کوئی چھوڑ کر چلا گیا تھا اور جب اس میں موجود خط کو پڑھا گیا تو حویلی میں کوہرام برپا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ آیت خان تھی جس کی ماں سے حویلی کی دہلیز پر چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ جس انسان سے انہوں نے شادی کی تھی وہ ایک شرابی نکلا تھا۔ اس نے نازیہ کی زندگی کو بدترین کر دیا تھا، اسے ہر پل اذیت سے دوچار کیا تھا۔ اپنی بیٹی کو حویلی کی دہلیز پر چھوڑ کر انہوں نے خودکشی کر لی تھی اور اس دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو گئی تھیں۔ حویلی کے تمام مکین اس بچی سے ہاتھ اٹھا گئے تھے۔ سب نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر یہ بچی اس حویلی میں رہی تو ہم یہ حویلی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور اس پر آغا جان تھے جنہوں نے آیت کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ان کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کے لیے وہ لمحہ بہت اذیت ناک تھا، مگر ان کے بھائی کسی قیمت پر بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ کبیر صاحب نے تو واقعی حویلی چھوڑ دی تھی اور اپنی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ شہر آ گئے تھے، جبکہ ان کے بڑے بیٹے نے بھی آغا جان سے منہ موڑ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود آغا جان کو وہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ چند پل بعد جیسے جیسے آیت بڑی ہونا شروع ہوئی، بشیر صاحب کے دل میں بھی رحم آنے لگا تھا، لیکن کبیر صاحب نے کئی سال تک مڑ کر حویلی کا رخ نہیں کیا تھا۔ مگر کب تک اپنے باپ سے ناراض رہتے؟ ایک نہ ایک دن تو انہیں واپس آنا ہی تھا۔ مگر ان کی زوجہ حویلی نہیں گئی تھیں۔ محض کبیر صاحب اور ان کا بیٹا شازل خان جس کی عمر 15 سال تھی، وہی اپنے بابا کے ساتھ حویلی گیا تھا۔ لیکن جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا تھا کہ آغا جان کی طبیعت بہت ناساز ہے، وہ اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ سب کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ کبیر صاحب کو دیکھ کر آغا جان نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن مرتے وقت انہوں نے شازل کا ہاتھ تھام کر کبیر صاحب سے اپنی نواسی آیت کا ہاتھ مانگ لیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے مرنے کے بعد کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آیت کو اپنائے گا۔ سارے جہان کو یہ بات معلوم تھی کہ نازیہ نے بہت غلط کیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص آیت پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ سب اس کو لان تان کریں گے، کوئی بھی اس کو نہیں اپنائے گا۔ کبیر صاحب ایک عجیب مشکل میں آ گئے تھے۔ شازل اس نکاح کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ 15 سال کا ہو گیا تھا اور ایک سمجھدار بچہ تھا۔ وہ ان تمام باتوں کو غلط مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ شادی ایک اچھی عمر میں ہونی چاہیے
اور آیت اس وقت محض 5 سال کی تھی۔ بھلا اس 5 سال کی بچی سے وہ کیسے نکاح کر سکتا تھا جسے ابھی ٹھیک طرح سے اپنا ہوش نہیں تھا؟ لیکن اپنے دادا جان اور اپنے بابا کے سامنے وہ حد سے زیادہ مجبور ہو گیا تھا، اور بے دلی سے آیت کو اپنے نکاح میں قبول کر کے وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آقا جان کو ایک بہترین ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ خدا کا شکر تھا اللہ نے انہیں آیت کے لیے زندہ رکھا تھا۔ کبیر صاحب کبھی کبھی ہی حویلی کا چکر لگایا کرتے تھے۔ زیادہ تر وہ ڈیرے پر جا کر ہی اپنے بابا سے ملاقات کر لیتے تھے اور واپس آ جایا کرتے تھے۔ شاذل نے گھر آتے ساتھ ہی اپنی ماں کو تمام رودات سے آگاہ کر دیا تھا، جبکہ رقیہ بیگم کا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ وہ اپنی شاذل کے لیے اپنی بہن کی بیٹی کو بیاہ کر لانا چاہتی تھیں، لیکن شاید نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا، مگر وہ اپنے بیٹے کی زندگی کا سودا اس طرح اپنے شوہر کو نہیں کرنے دے سکتی تھیں۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے بھائی سے بات کی تھی اور شاذل کو لندن پہنچا دیا تھا۔ کبیر صاحب نے بہت اختلاف کیے تھے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، اگر اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ پاکستان میں رہ کر بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور ویسے بھی ان کی اتنی جائیداد ہے، خاندانی کاروبار ہے۔ اگر شاذل نے زیادہ تعلیم حاصل نہ بھی کی تو وہ اپنا کاروبار سنبھال سکتا ہے، اس کے پاس ہر ایک چیز کی آسائش ہے، لندن جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان کی بیوی نے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، اور آج جب وہ کئی سال بعد لوٹ کر آیا تو کبیر صاحب اپنے بابا کا یہ آخری خواب ہر حال میں پورا کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے شاذل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ آیت رخصت ہو کر حویلی سے ہمارے گھر آ رہی ہے۔ اس نے بہت واویلا بچایا تھا کہ وہ اس نکاح کو نہیں مانتا۔ وہ بچی صرف 5 سال کی تھی، میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں؟ لیکن کبیر صاحب نے صاف بول دیا تھا، اگر تم نے آیت کو نہیں اپنایا تو میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ رقیہ نے بھی بہت شور ڈالا تھا کہ یہ آپ کی بہت ہی عجیب منطق ہے، میں اس رشتے کو نہیں تسلیم کروں گی، اور انہوں نے جب اپنی زوجہ کو طلاق کی دھمکی دی تو ان کے لب بھی خاموش ہو گئے تھے۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھیں، لیکن کبیر صاحب سے جدائی کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ کبیر صاحب نے ملازمہ کے ہمراہ آیت کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا تاکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ حویلی سے شہر تک کا راستہ کافی لمبا تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ راستے میں کافی تھک گئی ہوگی۔ وہ کمرے میں آتے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ وہ ایک لمبا سفر کر کے کافی تھک چکی تھی، لیکن اصل تھکان اسے شاذل کے رویے سے محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی سے نکلتے وقت جو جملے اس کے کان میں گئے تھے کہ شاذل تو تمہارا حسن دیکھ کر پاگل ہو جائے گا، تمہیں ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا، تمہیں بالکل بھی دور نہیں کرے گا، تمہیں دیکھتے ہی وہ تم سے محبت کرنے لگے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ماموں کو جا کر یہ بولتے کہ اس نکاح کے لیے وہ راضی نہیں ہے۔ یہ باتیں یاد کر کے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور وہ ہاتھوں کے پیالے میں اپنا خوبصورت چہرہ چھپا کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی، آیت نے اپنا حسن اپنی ماں سے چرایا تھا۔ خوبصورت غزالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلاب کی پنکھڑیوں کے مانند خوبصورت ہونٹ، قدرتی گلابی گال، چہرہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور جلد کسی ملائی کی مانند تھی، مگر اس کے باوجود شاذل کو اس کا حسن ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ یہی بات اس کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تھا اور وہ سر جھٹک کر واش روم چلی گئی تھی۔ اس نے ہاتھ منہ دھو کر اپنے آپ کو فریش کیا تھا اور باہر آ کر نماز اثر ادا کی تھی اور بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے بے انتہا عاجزی سے اپنے رب کو مخاطب کیا تھا۔ اے رب مصطفیٰ، ہے میرے مالک مولا، اے کل کائنات، میں جانتی ہوں تیری شان جل جلالہ ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تیرے آگے سب خاک برابر ہے۔ یا رحمان، میری مشکلات حل کر میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں، اتنی مجھے طاقت دے۔ کافی دیر تک وہ دعا مانگتی رہی تھی اور پھر آنسو صاف کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس پر نیند کا غلبہ طاری ہونا شروع ہو گیا تھا اور وہ خاموشی سے بستر پر نیم دراز ہو کر جلد ہی گہری نیند میں غرق ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ شاذل شام کا گیا رات کے 2 بجے گھر میں داخل ہوتا تھا۔ رقیہ بیگم کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی۔
ان کی عادت میں شمار تھا۔ جب سے شازل لندن سے واپس آیا تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی رات کا کھانا تناول کرتی تھیں۔ کافی دیر تک انہوں نے اپنے بیٹے کا انتظار کیا، لیکن جب وقت طویل ہونا شروع ہوا تو انہوں نے فون پر فون کرنے کی کوشش کر دیے تھے، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی ماں کو لاؤنج میں ٹہلتا دیکھ شازل کو افسوس ہوا تھا اور وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا تھا۔ اب ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کی اماں شکوہ کنا نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر غصے سے بولی تھی، شازل خان، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بابا سے ناراض ہیں، ہم سے نہیں۔ اس طرح لوٹ کر جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی واردات ہو رہی ہوتی ہے، اور اس طرح دیر رات تک باہر نہیں رہ سکتے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شازل انہیں سینے سے لگا کر محبت سے بولا تھا، جب ماں کی دعا ساتھ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی میں ایک محفوظ مقام پر تھا، یعنی خالہ کے گھر۔ وہاں پر علیشہ اور حمزہ کے ساتھ بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا تھا۔ اسی میں وقت کا کچھ علم نہ ہوا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ جبکہ یہ بات سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ فوراً بولی تھی، اچھا علیشہ ٹھیک تھی؟ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اپنی اماں سے باتیں کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ریلنگ کے پاس کھڑی آیت نے یہ منظر نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے آج تک ماں باپ کا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ بڑے ماموں سے محبت کرتے تھے، سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے تھے، آہا جان اسے اپنے سینے سے لگاتے تھے، بڑی ممانی بھی اس سے بہت پیار کرتی تھیں۔ لیکن ایک اولاد کو جو شفقت اور محبت سگے ماں باپ دے سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا یا تیسرا شخص نہیں۔ اپنی ماں کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال کر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ملازمہ اسے ناشتے کے لیے جگا کر نیچے جا چکی تھی، جبکہ وہ بھی فوراً سے تیار ہو کر نیچے پہنچی تھی۔ میز پر ملازم جلدی جلدی ناشتہ لگا رہے تھے، جبکہ وہ اتنی تیزی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور کچن کی جانب جانے لگی تھی، جب اچانک کبیر صاحب کی آواز آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولے تھے، کیا ہوا گڑیا، کہاں جا رہی ہو؟ جبکہ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی تھی، میں ناشتے کے انتظام دیکھنے جا رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کو جلدی جانا ہے۔ جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے اور اس کے گرد حصار مضبوط کرتے ہوئے بولے تھے، ارے نہیں، دراصل تمہارا شوہر وقت کا بہت پابند ہے۔ جب سے لندن سے واپس آیا ہے ملازموں کی اس طرح ہی دوڑے لگتی ہیں۔ خیر تم میرے ساتھ آؤ، یہ لوگ اپنا کام کر لیں گے۔ حویلی میں سے یہ سب کرنے کی اچھی سی عادت تھی۔ ممانی نے اسے ہر ایک چیز سکھائی تھی۔ بے شک کام ملازم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آیت کو یہ سب کام آتے تھے۔ مامی کا کہنا تھا کہ کل کو تم نے اگلے گھر جانا ہے، نہ جانے تمہارا شوہر کس سوچ کا مالک ہو، اسی لیے تم پہلے ہی اپنے طور طریقے درست کر لو۔ وہ ماموں کی جانب دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی، مجھے سارے کام آتے ہیں، بڑی ممانی نے سب سکھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہیں کل کو اگلے گھر جانا ہے، اسی لیے سب چیزیں سیکھ لو۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی پیچھے سے شازل کی تمسخر اڑاتی آواز سنائی دی تھی، ان پڑھ عورتوں کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ یہ بول کر وہ اس کے برابر سے گزر گیا تھا، جبکہ آیت نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ شخص اس سے اتنی خار کھا رہا تھا، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ جتنے سال وہ حویلی میں آہا جان کے پاس رہی تھی، اس دوران بھی نہ اس کی کبھی شازل سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کبھی اسے پریشان کیا تھا۔ وہ کافی خاموش طبیعت اور معصوم لڑکی تھی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا ہی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کو اپنے سر میں ایک درد کی ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جسے وہ سر جھٹک کر نظر انداز کر گئی تھی۔ آج اپنے شوہر کی ایسی باتیں سن کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، جبکہ کبیر صاحب اس کو سینے سے لگاتے ہوئے بولے تھے، ان باتوں کو چھوڑو، تم میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میز کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے اور آیت کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یہ ان پڑھ عورتوں کی سوچ نہیں ہوتی ہے، یہ ایک اچھی سوچ ہوتی ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، کھانا پکانا ایک سکل ہے، اگر آ جائے تو بہترین کام ہوتا ہے۔
اس میں مذاق اڑانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جبکہ شاذل نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور خاموشی سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ رقیہ بیگم رات دیر سے سونے کے باعث صبح سویرے نہیں اٹھی تھیں۔ شاذل ناشتہ تناول کرنے کے بعد اپنے بابا کے ساتھ اور آفس کی جانب روانہ ہو گیا تھا، جبکہ آیت کو یہ بات شدت سے محسوس ہوئی تھی کہ شاذل نے ایک بار پھر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کب ان دونوں کے درمیان یہ خلا پر ہوگا۔ وہ محض سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ اس کو اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً 5 دن کا وقت گزر گیا تھا، لیکن شاذل اور ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ کئی بار اس نے شاذل کو مخاطب کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس کا سرد انداز، اس کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں یہی باتیں سوچ رہی تھی جب اچانک اسے ایک ملازمہ نے آ کر شاذل کا پیغام دیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں کافی مانگ رہا ہے اور کبیر صاحب کا حکم ہے کہ شاذل کے جتنے بھی کام ہیں وہ آیت بی بی کریں گی۔ یہ بات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شاذل تو اس کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے جب کافی لے کر وہ اس کے کمرے میں داخل ہوگی تو وہ پتہ نہیں کیسا ری ایکشن دے گا۔ یہی سوچ کر اس کے ایک پل کے لیے ہاتھ کپ کپا گئے تھے، لیکن وہ اللہ کا نام لے کر کچن کی طرف گامزن ہوئی تھی اور جلدی سے شاذل کی کافی تیار کر کے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ شاذل اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گہری سانس ہوا کی سپرد کی تھی اور ہمت کر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ چند پل بعد ہی اندر سے ایک گمبھیر آواز باہر آئی تھی، آ جاؤ۔ اس نے نوک پر ہاتھ رکھا تھا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ جو بستر پر پاؤں پھیلا کر لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا، اپنے ہی دھن میں بولا تھا، سکینہ سائڈ ٹیبل پر کافی رکھ کر صبح کے لیے میرے کپڑے پریس کر دو، مجھے بالکل بھی وقت ضائع نہیں کرنا ہے، کل میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ ایک پل کے لیے وہ اپنی جگہ پر لرز گئی تھی۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھ نہ جانے کیوں اس کا دل کیا کہ وہ دروازے سے ہی واپس چلی جائے اور سکینہ کو ہی بھیج دے، لیکن کبیر صاحب کا حکم وہ کسی قیمت پر نہیں ٹال سکتی تھی۔ اس نے گلا کھنکارا تھا اور شاذل کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، سکینہ کوئی اور کام کر رہی ہے، میں آپ کے کپڑے پریس کر دیتی ہوں، آپ مجھے بتا دیں آپ کل کیا پہنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے قدم اس کے قریب بڑھائے تھے اور اس کے برابر میں کافی رکھ کر اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آواز سن کر شاذل نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا تھا اور اسے خون آشام نگاہوں سے گھورتے ہوئے سخت ترین لہجے میں بولا تھا، کس کی اجازت سے تم میرے کمرے کے اندر آئی ہو؟ اس سے پہلے ہی وہ کچھ کہتی، وہ دھاڑنے والے انداز میں بولا تھا، 1 سیکنڈ سے پہلے میرے کمرے سے باہر جاؤ، مجھے تمہاری پرچھائی بھی اپنے کمرے پر برداشت نہیں ہے، اس رشتے کو کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کروں گا، اس لیے چھوٹی سی ایفرٹ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے سامنے کھڑی آیت کو جس انداز میں دھتکار رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ نرم لہجے میں بولی تھی، لیکن آپ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی منکوہہ ہوں۔ وہ کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، زبردستی کی منکوہہ ہو؟ نہیں، یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری نظر میں اس نکاح کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ یہ تو محض 5 سال کی بچی تھی اور میری عمر بھی صرف 15 سال تھی، مجھ سے 10 سال چھوٹے ہو، تو میرے سامنے فضول کوئی سے پرہیز کرو اور میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ جبکہ اس کا دل اداس ہو گیا تھا اور وہ سر جھکا کر کمرے سے باہر آنے لگی تھی جب اچانک شاذل نے اس کو پکارا تھا، ویٹ، میری بات سنو، تمہیں اس کمرے میں آنے کے لیے کس نے بولا ہے؟ وہ آنسو بہاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی، ماموں جان نے کہا تھا کہ آپ کے آج سے سارے کام مجھے بھی کرنے ہیں کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ کہا لگا کر ہنسا تھا اور عجیب سے انداز میں بولا تھا، یعنی تم میری ملازمہ ہو، بیوی نہیں؟ بہت اچھا کیا بابا نے کہ میرے لیے ایک پرماننٹ ملازمہ کا انتظام کر دیا۔ ٹھیک ہے، آج سے میرے سارے کام تم ہی کرو گی، کوئی تو فائدہ ہو تمہارے آنے کا، بے وجہ ہمارے گھر کے اندر رہ کر مفت کی روٹیاں توڑو گی۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میرے کام ہی کر لو، کچھ تو فائدہ ہمیں بھی حاصل ہو تمہاری ذات سے۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے شوہر کو دیکھا تھا جو لفظ سے ہی اس کا خون نچوڑ دینے کی طاقت رکھتا تھا۔
وہ الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، 5 سیکنڈ کے اندر کپڑے نکال کر استری سٹینڈ کے پاس پہنچو اور اچھے سے میرے کپڑوں کو تیار کر کے وہاں لٹکاؤ۔ اس کے بعد میری شوز پالش کرو اور پھر یہاں بیٹھ کر میرے پاؤں دباؤ۔ آج آفس میں بہت تھک گیا تھا، پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ آیت کو اپنے کاموں میں اتنا الجھا کر پریشان کرے گا کہ وہ تنگ آ کر خود ہی سے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ اپنے باپ کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے نزدیک اس کے بابا، اس کی مما بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔ کئی سال اپنے باپ سے دور رہنے کے بعد وہ ان کی اہمیت کو بخوبی سمجھ گیا تھا۔ جبکہ آیت اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے خاموشی سے الماری کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ مسلسل اس کو پریشان کرتے ہوئے کبھی کوئی اور سوٹ کا بول رہا تھا تو کبھی کسی اور سوٹ کا بول رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی بحث کے بعد اس نے ایک بلیک رنگ کا 3 پیس اپنے لیے منتخب کیا تھا اور وہ سر جھکا کر خاموشی سے استری سٹینڈ کے پاس چلی گئی تھی اور سر جھکا کر استری کرنے لگی تھی۔ تقریباً 15 منٹ اس نے اچھی طرح سے استری پر لگائے تھے اور وہیں کپڑے لٹکا کر باہر آ گئی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس سے سوال پوچھ پائے کہ آپ کے شوز کہاں پر موجود ہیں۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ کہتی یا سوال پوچھتی اس سے پہلے ہی شاذل ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلیک شوز کا ہی بول چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے تمام کام نپٹائے تھے۔ اب اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی شاذل اس کو ٹوک چکا تھا۔ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دی ہے جو تم کمرے سے باہر کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی ہو۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص واقعی سے پاؤں دبانا چاہتا ہے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور خاموشی سے اس کے پاؤں کے پاس آ گئی تھی۔ وہ اس کے روکنے کا مقصد بخوبی جانتی تھی، اسی لیے بنا کچھ بھی بولے اس کے برابر میں بیٹھ کر اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر چکی تھی۔ وہ جو اپنا لیپ ٹاپ پر بری طرح سے مگن تھا، جب ایک دم اس کی نگاہیں اس کے سفید ہاتھوں پر گئی تھیں جو مسلسل کپکپا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی دہشت میں وہ واقعی خوفزدہ ہو رہی تھی اور یہ چیز شاذل خان کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ مزید اس کا خون جلاتے ہوئے بولا تھا، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اس کے سوال پر اس نے سوالیہ نگاہوں سے شاذل کو دیکھا تھا اور پھر جواب میں اس نے کہی تھی، اور پھر جو بات اس نے کہی تھی وہ اس کو مزید تکلیف دے چکی تھی۔ تمہیں قبول نہ کرنے کا مقصد تمہارے یہ کپکپاتے ہوئے ہاتھ اور سر پر موجود دوپٹہ ہے۔ تم میرے بالکل ٹائپ کی نہیں ہو۔ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں وہ لڑکی آئے جو ہر وقت میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر میری کلاس میں چل سکے، نہ کہ تم جیسی لڑکی جو ایک تھان میں ہر وقت لپٹی رہتی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے شوہر کو اچھی طرح سے اس بات کا جواب دے کہ عورت کی حیا اس کے دوپٹے میں ہی ہوتی ہے، لیکن وہ بے وجہ کوئی بھی بات کر کے اپنا تعلق شاذل سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کتنی مشکل سے وہ اس کے سے ہی کہنے کی عادی سی ہو گئی تھی۔ اس کو بنگلے میں رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اس کی آہا جان سے کئی بار بات بھی ہو گئی تھی اور وہ کافی مطمئن تھے۔ آج بڑے پیمانے پر مینشن میں پارٹی منائی جا رہی تھی کیونکہ شاذل نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ حاصل کیا تھا۔ سب اس کی خوشی میں شریک ہو رہے تھے۔ کبیر صاحب نے حویلی میں بھی اس چیز کی دعوت دی تھی۔ ان کا ارادہ شاذل اور آیت کو انٹروڈیوس بھی کروانا تھا۔ وہ سب کے سامنے آیت کو لانا چاہتے تھے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آج کس طرح رشتے کی بربادی ہونے والی ہے، آیت کی عزت کی کس طرح دھجیاں اڑنے والی ہیں، اس کا مرد ذات پر سے کس طرح ایمان ختم ہو جانے والا ہے۔ رقیہ بیگم نے اسے اپنی بہو کے طور پر بالکل قبول نہیں کیا تھا۔ وہ آج تک علیشہ کو ہی اپنی بہو بنانے کے سپنے دیکھ رہی تھی، جبکہ علیشہ ایک بہت ہی سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے کئی بار اپنی خالہ کو یہ بات سمجھانی بھی چاہی تھی کہ آیت ان کی بہو ہے، اس بات کو انہیں کسی بھی قیمت پر قبول کر لینا چاہیے، لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں کسی قیمت پر بھی اس گاؤں کی دبو سی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ میرے بیٹے نے لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس نے تو اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی، جبکہ علیشہ ان کو دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ اپنے لحاظ سے اسے شاذل پسند بھی تھا، لیکن وہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہتی تھی۔
کبیر صاحب نے اس کے لیے ایک بلیک رنگ کی میکسی تیار کروائی تھی۔ جو بھی تھا، انہیں بھی اپنی بھانجی کے لیے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ ان کی بیوی کو تو بالکل بھی آیت کی ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اپنا خوبصورت سا لباس مسکرا کر دیکھ رہی تھی جب اچانک شاذل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا اور بستر پر بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھ کر چند پل کے لیے اپنی جگہ پر مبہوت ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے کے درمیان اس نے آیت کو بہت قریب سے جانا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی بہت خاموش طبیعت اور معصوم ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کئی بار اس کا دل بھی بہک گیا تھا، لیکن اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، کیوں کبھی اتنے مہنگے لباس نہیں دیکھے؟ لیکن آج بھی وہ اپنے منہ سے زہر اگلنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اس کی بات سن کر آیت نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم نمکین پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن شاذل کو اس کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ مزید بولا، ویسے تمہاری ماں نے جو کیا تھا کیا تم بھی وہی کرو گی؟ ویسے تو میں تمہیں کتنا ہی دھتکار دوں مگر تم رہو گی میری ہی۔ لیکن وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی آیت نم لہجے میں بولی تھی، آپ جیسے مردوں کو کبھی کوئی عورت نصیب نہیں ہوتی۔ آپ نے جتنا دل میرا جلایا ہے کسی عورت کا کبھی کسی مرد نے نہیں جلایا ہوگا۔ آج میں کہتی ہوں شاذل خان، آپ کبھی مجھے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ میں اپنے آپ کو ہی آج بد دعا دیتی ہوں۔ شاید آج اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے ماموں نے اسے بتایا تھا کہ آج وہ دنیا کے سامنے سے شاذل خان کی بیوی بول کر تعارف کروائیں گے، لیکن آج اپنے شوہر کے منہ سے ہی ایسی باتیں سن کر اس کا دل چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے کے درمیان اس نے اپنی عزت نفس کو مجروح کر دیا تھا۔ جتنا ہو سکتا تھا وہ اس کے سامنے سر جھکا کر پیش ہوتی تھی، اور جتنا دھتکارتا تھا اس کے قریب جاتی تھی۔ ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، لیکن آج بھی اس کے منہ سے وہی الفاظ سن کر اس کی روح تک چھلنی ہو گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں بند ہو چکی تھی، جبکہ شاذل نے ایک نگاہ ڈریسنگ روم کے دروازے پر ڈالی تھی اور خاموشی سے باہر چلا گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ شام ہوتے ہی مہمان کی آمد تھی۔ حویلی سے بھی آیت کے چند کزنس آئے تھے جو بڑے ماموں کے بیٹے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان آیت نے کبھی اچھا وقت گزارا تھا۔ سب اس کے بھائی جیسے تھے۔ ماموں نے اس کے لیے پارلر سے ایک میک اپ آرٹسٹ کو گھر ہی بلا لیا تھا۔ وہ اپنے سر پر دوپٹہ سیٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن میک اپ آرٹسٹ نے منع کر دیا تھا کہ آپ کی خوبصورتی اس طرح ماند پڑ جائے گی۔ وہ اس کو منع کر دینا چاہتی تھی، لیکن وہ سختی سے بول کر اس کے ہاتھ نیچے کر چکی تھی۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں تہیا کر چکی تھی کہ اس میک اپ آرٹسٹ کے جانے کے بعد وہ اپنا سر ڈھانپ لے گی۔ وہ اس طرح غیر مردوں کے سامنے اپنے بال کھول کر نہیں آئے گی، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی اور میک اپ آرٹسٹ اس کو تیار کر کے چلی گئی تھی۔ بلیک رنگ کی میکسی میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ اپنے آپ کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ اس میں میک اپ آرٹسٹ نے اتنی مہارت سے اس کا میک اپ کیا تھا کہ چند پل کے لیے وہ اپنے آپ کو دیکھتی رہ گئی تھی، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور بڑے ماموں کے بیٹے احمد بھائی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اس کو تیار دیکھ کر مسکراتے ہوئے سلام کر کے اندر داخل ہوئے تھے، جبکہ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ ابھی وہ اپنا سر ڈھانپتی، اسی پل شاذل بھی کمرے میں داخل ہوا تھا، اور یہ منظر وہ اپنی خون شام نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دھاڑا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ جو اپنی ہی دھن میں دوپٹہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، دونوں ایک ساتھ شاذل کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس دوران وہ اپنا سر ڈھانپ گئی تھی اور شاذل کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ کہتی۔ اس سے پہلے ہی شاذل اندر آیا اور آیت کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ احمد نے حیران ہو کر یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ یقیناً شاذل کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ کمرے کے اندر لاتے ہی شاذل اسے دیوار سے پن کرتے ہوئے دھاڑا تھا۔ یہ ہے تمہاری شرافت؟ شرم نہیں آئی اپنے کزن کے ساتھ؟ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی آیت نم لہجے میں بولی تھی، کیا ہو گیا آپ کو؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی شاذل غصے سے بولا تھا، شوہر کے سامنے دوپٹہ سر سے نہیں اتارتی،
اور اپنے کزن کے سامنے بال کھول کر کھڑی تھی۔ شاذل نے غصے سے آیت کا دوپٹہ کھینچا تو وہ تڑپ اٹھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی۔ ابھی آیت نے اتنا ہی کہا تھا کہ شاذل نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں تمہیں اتنے دن سے مہلت دے رہا تھا تاکہ تم مجھے قبول کر لو، پر اب نہیں، تاکہ تمہیں یاد رہے تم میری بیوی ہو۔ یہ کہتے شاذل جو ہی آیت پر جھکنے لگا، اچانک آیت کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا آپ مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ کہتے آیت مسکرانے لگی، جبکہ شاذل اسے باہوں میں اٹھا کر باہر بھاگا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا انسان کو قدر تبھی ہوتی ہے جب اس کے پاس وہ نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ راستے میں ہی آیت دم توڑ کر شاذل کی باہوں سے جھول گئی تھی۔ اسے برین ٹیومر تھا، اس بات کا علم اسے بہت پہلے ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ شاذل سے ملاقات کے بعد اسے آرام سے اپنی بیماری کے بارے میں بتائے گی، لیکن شاذل نے پہلے دن ہی اس پر یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، اور پھر اس 1 مہینے کے درمیان جتنی ضلالت اس نے شاذل سے برداشت کی تھی، اس میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کچھ بھی بول پاتی۔ ساری زندگی ماں باپ کے بغیر گزار کر اس کے نصیب میں صرف اور صرف دکھ آئے تھے۔ بڑی ماموں اور ممانی نے بھی کئی وقت تک اس کو اذیت دی تھی۔ اس کو لمحہ بلمحہ اس بات کا احساس دلایا تھا کہ تم ایک بھاگی ہوئی ماں کی بیٹی ہو۔ وہ لمحات اس کے لیے بہت مشکل بھرے ہوئے تھے۔ اس کو یہ الفاظ کسی نشتر کی طرح محسوس ہوتے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ وہ اپنا دکھ کسی سے بیان نہیں کر پاتی تھی، اور جب آج شاذل نے بھی اس کو یہ بات کہی تو اسے اپنے سر میں ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور وہ انجانے میں ہی ایک ایسی بات بول گئی تھی جو شاید سچ ہونی تھی۔ وہ جو دھیرے دھیرے اس کو پسند کرنے لگا تھا، وہ جو دھیرے دھیرے اس کا عادی ہو گیا تھا، آج اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھو کر بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اچانک سے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بے شک وہ اس پر جبر کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس رشتے کو تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن جب وہ اس رشتے کو تسلیم کرنے کی حالت پر پہنچا تو وہ رشتہ ہی سے دور ہو گیا تھا۔ آج اس کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو وہ رب تم سے وہ نعمت چھیننے کا حق رکھتا ہے۔ پوری حویلی اور خان مینشن سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ وہ وقت ہی ایسا تھا، ایک تھکی ہوئی ماں کی ایک تھکی ہوئی بیٹی اپنی آخری آرام گاہ پر پہنچ گئی تھی، جبکہ شاذل جو ہنستا مسکراتا ہوا ایک نوجوان تھا، اس کی زندگی اندھیروں اور ویرانگی میں ہی رہ گئی تھی۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، محض ایک غلط فہمی نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔